السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں، بونے جنات۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ واقعہ 2014 میں پیش آیا جب ہم اورنگی ٹاؤن سے عثمانیہ شفٹ ہوئے۔ جس گھر میں ہم شفٹ ہوئے اس کے 3 فلور تھے۔ گراؤنڈ فلور میں میری 3 بہنیں اور پھوپھو کا کمرہ ہوا کرتا تھا، جبکہ فرسٹ فلور میں میری امی اور ابو کا کمرہ ہوا کرتا تھا، اور ٹاپ فلور میں میری بڑی پھوپھو اور ان کی 2 بیٹیاں رہا کرتی تھیں۔ وہ گھر کافی سالوں سے بند تھا۔ جب ہم شفٹ ہوئے تو کافی چھوٹے چھوٹے واقعات ہونا شروع ہوئے، جیسا کہ چیزوں کا غائب ہو جانا اور کئی دنوں تک نہ ملنا۔ یہ واقعات ہمارے لیے بالکل معمولی بن چکے تھے، مگر آہستہ آہستہ ایسا ہونے لگا کہ ہمیں اپنی شکل کے ہم شکل نظر آنے لگے۔ جب ہم ان ہم شکلوں کو آواز دیتے تو وہ فوری وہاں سے غائب ہو جاتے تھے۔ اس واقعے کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی جو سیڑھیوں سے جا رہا تھا، تب اسے کسی نے دھکا دے دیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد میرے ابو اور پھوپھو کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ انہیں بھی ایسا لگا کہ کسی نے ان کا پاؤں کھینچا ہے۔ جہاں اکثر یہ واقعات پیش آیا کرتے تھے وہ فرسٹ فلور تھا، یعنی میری امی ابو والا کمرہ تھا۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا اس گھر میں جنات کا سایہ ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں ٹاپ فلور سے نیچے اتر رہی تھی کہ میرے سامنے میری اپنی ہی ہم شکل کھڑی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ فوری وہاں سے بھاگ کر امی ابو کے روم میں چلی گئی، جبکہ امی ابو سو رہے تھے۔ میرے آواز دینے پر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ تو ابھی ایک واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد نہ جانے آگے کتنے واقعات میرے ساتھ پیش آئے۔ ان تمام واقعات کو سن کر ایک دفعہ تو آپ لوگ بھی خوفزدہ ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ نیچے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک دروازہ خود کھل گیا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور سوچا شاید ہوا سے کھل گیا ہوگا، مگر ایک دفعہ پھر ایسا ہوا، وہ دروازہ خود ہی کھل گیا۔ میں نے پھر سے اٹھ کر وہ دروازہ بند کیا۔ پھر اس کے بعد دروازہ خود ہی کھلتا رہا اور بند ہوتا رہا۔ میری نظر دروازے کے نیچے جو کراک ہوتا ہے اس پر پڑی۔ اس کے نیچے مجھے کسی چیز کے پیر نظر آئے۔ جب میں نے غور کیا تو وہ سایہ تھا۔ یہ سایہ بالکل انسان جیسا تھا۔ یہ پیر بالکل انسان جیسے تھے، مگر تھا ایک سایہ۔ وہ سایہ جب وہاں سے غائب ہوا، میں نے ٹی وی بند کیا اور ڈرتے ڈرتے وہ دروازہ کھولا اور اپنی بہن کو لے کر اوپر اپنی امی کے پاس چلی گئی۔ اوپر جا کے میں نے امی کو سارا واقعہ بتایا۔ امی نے میری ڈری ہوئی بہن کو سنبھالا اور ہمیں نیچے جانے سے منع کیا۔ ابھی تو یہ شروعات تھی، اس کے بعد ہمارے ساتھ بہت واقعات پیش آئے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں، پر جب بھی ہم نے چھوڑنے کی بات کی تو ہمارے حالات بہت خراب ہو جاتے۔ گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ ہمارے ابو کو ذہنی دباؤ ہونے لگا تھا اور میرے ابو کو دماغی مسئلے ہونے لگے تھے۔ ہم نے ارادہ کیا تھا اب کچھ بھی کر کے ہم اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ گھر شفٹ کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس سے ایک ہفتہ پہلے میں ہر رات کی طرح جاگ رہی تھی اور گانے سن رہی تھی کہ اچانک مجھے اوپر والی سیڑھیوں سے کسی چیز کی اترنے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز انتہائی خوفناک تھی۔ میں نے اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی، تب بھی مجھے وہ آواز زور سے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے گانے بند کیے اور سوچا اتنی رات کو کون اتر رہا ہے۔ جب میں باہر نکلی تو تھوڑی روشنی سیڑھیوں پر پڑ رہی تھی اور اس لائٹ میں نے دیکھا ایک عورت جو اپنے ہاتھوں اور پیروں سے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہے۔ یہ حادثہ بہت ہی خوفناک تھا۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی 4 پیروں والا جانور نیچے اتر رہا ہو۔ یہ منظر انتہائی خوفناک تھا اور مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اس کے لمبے لمبے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے سفید لمبے گھنے بال اس کے چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی، وہ بالکل سیاہ تھی۔ میں جلدی سے اوپر بھاگی اور میں نے پھپھو کو جا کر سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے مجھے کہا، بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ اور آیت الکرسی پڑھو۔ یہ واقعہ اس گھر کا آخری اور عجیب و غریب واقعہ تھا۔ اس واقعے کے بعد میں کئی دنوں تک بیمار رہی۔ مجھے وہ الٹے پیروں والی چڑیل نظر آنے لگی۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا اور نئے گھر میں جا کر ابو بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ جب وہ بالکل صحت یاب ہو گئے تب انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ اس گھر میں رات بھر بونے جنات ہوا کرتے تھے، جبکہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ بونے صرف ابو کو نظر آیا کرتے تھے، جبکہ میری امی نے ان جنات کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے ابو نے کبھی ان جنات کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا۔ اب ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہو چکے ہیں اور اللہ کے شکر سے اب ہم بہت پرسکون ہیں اور کبھی بھی کوئی خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا۔